الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کردہ ایک مزید واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق بھی اکثر تبلیغ سے ہی ہے، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاً اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور اس سے ڈرنے کی تلقین کی، اور پھر آگے ان کی عبادات جو وہ کر رہے تھے اس کو غلط قرار دیا۔ تو لہٰذا تھوڑا سا غور و تفکر کریں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر ہوتے ہیں، اور وہ حق بات کہتے ہوئے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہوتے ہیں، ہم بھی ایک انسان ہیں، اور وہ بھی تقاضائے بشریت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر نبی بشر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے بھی کچھ تقاضائے بشریت ہیں، یعنی خوف وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ڈر وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان کو مارتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو تکلیف وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے یہ وعدہ کر لیا ہوتا ہے کہ تم تبلیغ کرو، کوئی تمہیں مارے گا نہیں، پیٹے گا نہیں، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہیں۔ بسا اوقات اس چیز کی وحی نازل نہیں کی جاتی، بس انہیں کہا جاتا ہے آپ تبلیغ کریں۔ اب اس تبلیغ کے بعد کیا نتیجہ مرتب ہوگا، یہ کہنا مانیں گے نہیں مانیں گے، ماریں گے پیٹیں گے، برا بھلا کہیں گے، آگ میں جلائیں گے یا قید کر دیں گے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور کیا کیا آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ بالفرض اگر بتا بھی دی جاتی کہ آپ کو یہ تکلیف پہنچیں گی، تب بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تکلیف کی اذیت کم ہو جاتی ہے یا آزمائش کم ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بتائی جائے۔ تو یہ اور زیادہ سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ وہ بشر بھی ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان کی بشریت ہم سے کامل ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن تمام معاملات تو ان کے ساتھ بھی ہیں، اس کے باوجود وہ حق کہتے ہیں، کیونکہ ان کا منصب ہی یہ ہے، اور وہ حق کہنے سے بالکل چوکتے نہیں ہیں، اور اس کے جواب میں پھر جتنی آزمائش تکلیف آتی ہیں انہیں برداشت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترتے ہیں۔ تو ہم اگرچہ نبی نہیں ہیں، ہم صحابی نہیں ہیں، ہم ولی بھی نہیں ہیں، ہم عام مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونا بھی بڑا ایک وقار کی بات ہے، اور ہمارے پاس ایک مسلمانی کا منصب موجود ہے۔ ایک کامل مومن، ایک باوقار مومن گناہوں اور نافرمانی میں نہ تو خود مبتلا ہوتا ہے، اور نہ کسی کو مبتلا دیکھ کر وہ خوش ہوگا یا سکون محسوس کرے گا، بلکہ طبیعت میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر اگر کامل مومن ہے، ایمان کامل ہے، تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا، اس کو تکلیف اور اذیت ہوگی، اور وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے برائی ختم ہو۔ اب اگرچہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں عام ہیں، اور ہم ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات ہمارا قلب کوئی ناگواری محسوس نہیں کرتا ہے، کراہت محسوس نہیں کرتا ہے، ناپسندیدگی کے جذبات ہمارے قلب پر طاری نہیں ہوتے ہیں، نمودار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے حس بن جائیں، ہمیں اس حس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی شعور بیدار کرے گا، وہ برائی کو برائی سمجھے گا، برائی کو دیکھ کر برا محسوس کرے گا، اس کی کیفیت، اسی کی مثل کیفیت دوسرے میں پیدا ہوگی، تیسرے میں، تو پھر کہیں جا کر انشاءاللہ ایک بہت بڑا معاشرے کا حصہ کم از کم یہ تو سوچے گا کہ برائی ہے، اور اس کے بعد پھر ختم کرنے والے ذہن بھی پیدا ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ برائیاں ختم بھی ہوں گی۔ اسی طرح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک اسلام کی دعوت دی، اور برائی کو برائی کہا، لوگوں نے اس کو سنا، بعض نے اس کو حق کہا اور بعضوں نے اس کو نظر انداز کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تبلیغ فرمائی، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ جیسے کفار بھی تھے، وہ کہتے تھے ہاں یہ کہہ تو صحیح رہے، بات تو یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ تسلیم کروانا، ذہنی اور فکری لحاظ سے غلطی کو انسان اگر غلطی تسلیم کر لے، تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی سابقہ کیفیات، سابقہ حالتیں، کردار، گندی حرکات، ان سب سے اپنا رخ موڑ دیتا ہے اور ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، پھر آگے عمل کرنا شروع ہوئے، اور معاشرہ سنورتا چلا گیا، اور اس کے اثرات انشاءاللہ قیامت تک نظر آتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی برکت کا براہ راست اثر صحابہ کرام میں نظر آیا، اور پھر ان کی برکت سے اسلام جیسے جیسے آگے آتا رہا اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، ان کے اثرات نظر آتے رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دفعہ سوچ اور فکر میں انقلاب پیدا ہو جائے
تو اس کے اثرات ضرور دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و یہ نہ سوچئے کہ جی معاشرہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی کرتے رہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، اور میں وہ پورا کما حق وہ جو ذمہ داری مجھ پر ہے میں اس کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ جب ہم یہ سوچ کر کام شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ ایک دفعہ سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، پھر عمل بھی بدلتا ہے اور پھر اس کی برکات دوسروں تک بھی منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہر شخص انفرادی طور پہ سوچے، آہستہ آہستہ معاشرہ بدلے گا، ضرور بدلے گا، اور کثیر لوگ انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل کر اپنی آنے والی نسلوں کو بدلیں گے اور اس کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوں گے اور آخرت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، تو ایک قوم کے عقیدے کو غلط کہنا اور اسے دوسرے عقیدے کی دعوت دینا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں، ہمیں بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، رزق تو اللہ کے پاس ڈھونڈو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں وہ چیزیں عطا فرما رہا ہے، فرماتا تھا، فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا جو تمہیں قائم رکھتی ہیں، جو تمہاری زندگی کو آسانی سے گزارتی ہیں اور گزارنے میں معاون ہوتی ہیں۔ تو آج سب غور و تفکر اگر کریں، ہر قوم، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا سوچے، آنکھ بند کر کے سوچے کہ کون ہمیں پال رہا ہے، حقیقتاً رزق کون دے رہا ہے، تو سب اس کا اعتراف کریں گے کہ یقیناً کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اس تمام غذائی نظام یا رزق کے نظام کے پیچھے مطلب حکمت کے ساتھ عمل پیرا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے سبزہ کا اگنا، زمین کا اگنا، پھلوں کا اگنا، اگرچہ ہم بیج ڈالتے ہیں لیکن اس بیج سے پودا کون نکالتا ہے، اس پودے کو زمین سے باہر کون لاتا ہے، پھر اسے ایک تناور درخت کون بناتا ہے۔ اگر چاہے تو تیز ہوا چلے ہر پودا آپ کا ختم ہو جائے، ہر فصل ختم ہو جائے، چلے اگے ہی نہیں، تیز دھوپ اسے جلا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو ایک ایسے جگہ پر قائم کیا ہے، اتنا اس کا زمین سے فاصلہ رکھا ہے کہ دھوپ یہاں پہنچتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، جلتا نہیں ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ وہ ذات، ہم اپنی سمجھداریاں اور عقلیں استعمال کرتے ہیں بسا اوقات، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سورج کو تھوڑا سا چند انچ ہم سے نزدیک کر دے تو کیا آپ اور میں روک سکیں گے؟ سورج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز جل جائے، فنا ہو جائے، سب آپ کی سائنسی ایجادات 2 منٹ میں جل کے خاک ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک آسمانی بجلی مختلف زاویے سے، اس طرح زاویے سے گرے کہ مطلب سب کچھ جو دنیاوی بجلی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اس انداز سے گر سکتی ہے کہ سب ختم ہو جائے، ہم مطلب اسٹون ایج میں پہنچ جائیں، بالکل پتھروں کے زمانے کے اندر پہنچ جائیں، ساری ایجادات ختم ہو سکتی ہیں ایک لمحے کے اندر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ذات، میں اس کی طرف اسی لیے متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص غور و تفکر کرے کہ وہی ذات حقیقتاً عبادت کے لائق ہے۔ یہ جتنی آج سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، زمینوں کو کھود رہے ہیں، اس کے نیچے جی بہت مطلب دھاتیں ہیں، ہزاروں قسم کی، بہت سی قسم کی دھاتیں ہیں جو پگھلی ہوئی ہیں اور لاوے ابل رہے ہیں، اور سورج کے اوپر غور و تفکر کر کے پھر یہ کہ پوری گیلیکسی جو ہماری ہے اس میں سیاراتی جو نظام ہے اور جو میگنیٹک فیلڈ وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کر کے سائنسدان حیران ہیں کہ کس طریقے سے، قرینے سے، سلیقے سے ہر چیز کو رکھا گیا ہے اور ایک نظام چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے نظام؟ چلو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، بتائیں اس ذات کا نام لے دیں کہ جو یہ نظام کو چلا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی نظام چلانے والا تو ہوگا نا، آپ بتائیں وہ کون ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ ہر شخص، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی جو یہ بت ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم جس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، یہ چلا رہا ہے۔ یہ تو خود ہم اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، تو پھر وہ کوئی ایک ذات تو ہوگی نا، وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کی طرف بس پھر رجوع کرنا چاہیے، اور یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے یہ اسی کی پاکیزہ کتاب ہے، اور ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ اس میں ربط ملائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پال رہا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی سب کچھ عطا فرما رہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن ایک واحد دنیا کی آسمانی کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے،
اس میں زبر زیر پیش کی تبدیلی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے مسلمان بچوں 6 سال کے 7 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہماری یہ مادری زبان نہیں ہے، ہم اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، مختلف ہمارے یہاں زبانیں رائج ہیں، اور یہ عربک زبان ہے، ہماری بالکل اجنبی زبان ہے، اجنبی زبان بولنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، ورنہ قرآن اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں عربک ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہم اس سے مانوس ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن ہم بول نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا 5 سال کا 6 سال کا بچہ اس پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور میں اکثر بارہا یہ چیلنج عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا مذہب دکھا دیں کہ جس کی کوئی ایک الہامی کتاب ہو یا کوئی مطلب مقدس کتاب ہو اور اس کے حافظ اتنی کثیر تعداد میں ان کے مذہب میں ہوں۔ بعض اوقات تو اور یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ایک بھی آپ کو حافظ نہیں ملے گا، ایک بھی حافظ، اور ہمارے لاکھوں حافظ ہیں۔ یقین سی بات ہے کوئی ذات ایسی ہے جو اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کر رہی ہے، اور یقیناً اگر ہمارے یہی بچے جو اس پوری کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں، انہیں ایک صفحہ، صرف ایک عربک صفحہ قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب کا پھاڑ کر دے دی جائے کہ اس کو یاد کر کے بتاؤ، نہیں یاد کر سکیں گے، کریں گے بھی تو بھول جائے گا، نکل جائے گا فوراً۔ صرف یہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، اور اس نے خود قرآن میں ہی وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم فرمائیں گے۔ اس کی حفاظت کا ایک اہتمام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ کتنوں کو کوئی مارے گا، کتنے لوگ فنا ہوں گے، کتنے کتابیں جلائی جائیں گی، بالفعل خدا نخواستہ اگر قرآن کو جلا بھی دیا جائے، اتنی کثیر یہ قرآن پوری دنیا میں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کتاب جل بھی جاتی ہے تو سینوں کے اندر ایسا محفوظ ہے کہ کبھی یہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بہرحال قرآن کے الفاظ کو اٹھائے گا، لیکن اس سے پہلے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ خود اس قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، باقی کسی چیز کی عبادت نہ کرو، اور یہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے، اس پہ ہم نے مختصر سی دلیل عرض کر دی۔ تو اب ہدایت اور حق حاصل کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہیلہ نہیں ہے، بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب، مقدس کتاب کی اسٹڈی کریں۔ ہم مطلب ہر شخص کو دعوت دیتے ہیں، ہر شخص کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، تو اعتراف کرے گا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی رسالت کا اقرار ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کا احسان مانو۔ یہ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کفار کو فرما رہے ہیں، لیکن اب اس میں کوتاہی مسلمان بھی کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ذرا سی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمیں دیا ہی کیا ہے، یعنی گویا کہ سارے احسانات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کریں، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانیاں دیں ان بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر بچہ آپ سے کہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو آپ کو افسوس ہوگا اور دکھ ہوگا کہ ہم نے کتنی قربانیاں اپنے بچوں کے لیے دی ہیں، اور آج یہ بڑے ہو کے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم تھوڑے تھوڑے احسانات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے احسان کو مانے، یا نہیں مانے تو کم از کم یہ تو نہ کہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ تو جب اپنے لیے ہم یہ چیز ناپسند کرتے ہیں تو اپنے رب کے بارے میں کیوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہی ہمیں اتنا دیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو میں غریب ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہوں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ جیسے ہمارا ہوتا ہے صورتحال۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی دونوں آنکھیں، یعنی اس نے یہ جملہ بھی بولا کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو دونوں آنکھیں مجھے نکال کر دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اندھا ہو جاؤں اپنی آنکھیں دے دوں۔ فرمایا اچھا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دو، میں 10,000 درہم دے دیتا ہوں۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اپنے دونوں پیر کاٹ کے دے دو، میں تمہیں 10,000 درہم دے دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔
تو آپ نے فرمایا کہ نادان 30,000 درہم کا مال تو میں نے تجھے گنوا دیا ہے، اور تو کس تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے؟ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو احساس دلاتے تھے کہ بے وقوفو، جو چیز نہیں ہے اس پہ نگاہ رکھتے ہو، جو چیز ہے اس کا احسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا بہت بڑا کرم۔ نمبر 2، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ کتنا بڑا احسان کہ اس امت میں پیدا ہو جانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا اتنے بڑے احسانات ہیں کہ یہ تو آپ میدان محشر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ واقعی ان 2 چیزوں کا کتنا عظیم بدلہ ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر ایک آزاد ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، گھر بار ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کسی کو بہت کچھ دیتا ہے، کسی کو بہت کم دیتا ہے۔ اس نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا میں سب کو برابر دوں گا، اس نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں کسی کو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا نہیں کروں گا، بلکہ اس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے ہی بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان فرمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، عیش کرنے کے لیے نہیں، مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے، کوئی امتحان ہی نہ مجھ سے لیا جائے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ایگزامینیشن ہال میں کوئی نوجوان آ کے کرسی پر بیٹھے اور پھر یہ کہے کہ کاش یہاں مجھ سے کوئی امتحان نہ لیا جائے، اور جب کوئی پیپر، امتحانی ایگزامینیشن پیپر اس کے سامنے رکھا جائے اور وہ کہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کیوں مجھ سے امتحان لے رہے ہو، تو اس قسم کے وہ آبجیکشنز کرے تو آپ اس کو بے وقوفی کہیں گے، اس کو پاگل خانے میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ تو اسی طرح جو ہمارے بہن اور بھائی اس دنیا میں آنے کے بعد اور پھر امتحان سے، آزمائش کے بعد امتحان سے گھبراتے ہیں، آزمائش کو پر ناراض ہوتے ہیں، وہ بہت نادانی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بھیجا ہی امتحان کے لیے گیا کہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے، کم دے کر بھی آزماتا ہے، کچھ دے کر چھین کر آزماتا ہے، کچھ چھیننے کے بعد دوبارہ دے کر آزماتا ہے، یا محروم رکھنے کے بعد دے کر آزماتا ہے۔ اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ لیں تو ہم ہمیشہ احسان مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بڑی بہترین حکمت ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں، آپ اندھے کو دیکھیں، آپ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے شخص کو دیکھیں، اگر آپ صحت مند ہیں تو بیماروں کو دیکھیں، آپ کے پاؤں سلامت ہیں تو پیر کٹے ہوئے شخص کو دیکھیے، اگر آپ ذہین ہیں تو پاگل اور غبی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی، سر چھپانے کی جگہ ہے تو جو بیچارے بے حال لوگ پڑے ہوئے ہیں آسمانوں تلے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے، ان کو دیکھیے، تو خود بخود زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر جاری ہو جائے گا، اور ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ چیز کمی بھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں تو نے بہت کچھ بغیر مانگے بھی دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے بہن اور بھائی شکوہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے نہ ملنے پر، تو انہیں چاہیے کہ جو نعمتیں ان کو ہزارہ ملی ہوئی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں اور اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ بھی کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ نے عقیدہ آخرت بیان فرمایا، اور میں نے 2-3 پروگرام پہلے تفصیل اس پر مزید کلام کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مریں گے، اور مسلمانوں میں مرنے کے بعد دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم انتقال کریں گے، ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، یا جہاں بس مرنے کے بعد اور پھر ہزاروں سال کے بعد میدان محشر ایک قائم ہوگا، ایک میدان قائم ہوگا جس میں سب کو اٹھایا جائے گا۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ہم عرصہ گزاریں گے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر